بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 8 مئی 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات اور رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لجنہ اماء اللہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ امۃ القیوم ناصرہ صاحبہ کے قلم سے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مضمون شامل اشاعت ہے۔ پہلا حصہ گزشتہ ہفتے پیش کیا گیا تھا، حصہ دوم ہدیہ قارئین ہے۔ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے تو میں یادوں میں کھو کر کبھی قادیان کے گھر دارالمسیح میں ہوتی ہوں تو کبھی روا میں حضرت اماں جان کے ساتھ بیتے ہوئے دن یاد آتے ہیں جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کچے گھر میں چلتی پھرتی تھیں۔ میں آپ کو کوئی کتاب پڑھ کر سنایا کرتی، کبھی آپ مجھے کہانی سناتی، کبھی میں بھی سناتی۔ حسرت ہوتی ہے کہ آپ کی وہ خدمت نہیں کر سکی جیسے مجھے کرنی چاہیے تھی۔ آپ نہایت خوبصورت وجیح نین نقش کی مالک تھیں، چاند کی مانند روشن نورانی چہرہ جس پر نور الہی برستا نظر آتا۔ ایک خاص رعب بھی تھا، آواز نہایت شیریں اور لب و لہجہ میں مٹھاس تھی۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی صورت آپ سے بہت ملتی تھی، اسی طرح حضرت نواب امۃ الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے ملتی تھی۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ نیک فطرت اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت اور تربیت نے آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو بہت پیارا بنا دیا تھا۔ آپ نہایت خوش مزاج، سلیقہ شعار، مخلوق خدا کی سچی خیر خواہ، ہمدرد اور خدمتگار، ہر ایک سے محبت کا سلوک کرنے والی تھیں۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ بس سب سے زیادہ مجھ سے پیار ہے۔ نہایت درجہ صابر شاکر تھیں، کسی مشکل میں نہ گھبراتی، خدا تعالیٰ پر کامل توکل تھا۔ مشکل کے وقت دعا میں لگ جاتی، شریعت کی پوری پابند تھیں، آخری وقت تک مکمل پردہ کرتی رہیں، ایسے دلکش انداز سے تربیت کرتیں کہ سارا خاندان اور دیگر خواتین خوشی سے عطاعت کرتیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اماں جان کی نیکی اور دینداری کا مقدم ترین پہلو نماز اور نوافل میں شغف تھا۔ فرض نمازوں کا کیا کہنا، تہجد اور ضحیٰ کی بھی پابند تھیں اور انہیں اس ذوق شوق سے ادا کرتی کہ دیکھنے والوں کے دل میں بھی ایک خاص کیفیت پیدا ہونے لگتی۔ میں پوری بصیرت سے کہہ سکتا ہوں کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداء نفسی کی پیاری کیفیت کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، حضرت اماں جان کو بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورثے میں ملی تھی۔ صاحبزادی امۃ القیوم صاحبہ فرماتی ہیں، اماں جان رضی اللہ عنہ اتنی عاجزی اور انکساری سے نماز پڑھتی جیسے سچ مچ اللہ میاں کے پاؤں پکڑے فریاد کر رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سجدے بہت لمبے کرتی، تہجد اور اشراق کے نوافل بیت الدعا میں ادا کرتی جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دن رات بے شمار دعائیں کی۔ آپ علیہ السلام پر خدا کے فرشتے اترتے اور وہی نازل ہوتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت اقدس علیہ السلام سے بے پناہ عشق تھا۔ آپ کا پلنگ ہمیشہ دالان میں بیت الدعا کے سامنے ہوتا۔ قادیان میں چھٹیوں میں عاجزہ حضرت سیدہ ام ناصر صاحبہ کے گھر چلی جاتی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے مسجد مبارک میں جاتے تو آپ کے اور پھر حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کے دالان سے گزرتے۔ اس طرح حضور رضی اللہ عنہ سے دن میں کئی بار ملاقات ہو جاتی۔ عاجزہ اور بیویاں سب حضور رضی اللہ عنہ کی امامت میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کے بیت الدعا والے مبارک دالان میں نماز پڑھتے۔ آپ رضی اللہ عنہ الگ نمازیں بھی وہیں ادا کرتیں، اکثر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتیں، گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتیں۔ سب آپ کو دیکھ کر اور باتیں کر کے راحت و سکون پاتے۔ حضور رضی اللہ عنہ آتے جاتے آپ کو سلام کرتے۔ آپ نے بچوں میں بھی عبادت الہی کا ذوق پیدا کر دیا ہوا تھا۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں جب چھوٹی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی جو مجھے تہجد کے وقت جگاتی تھی۔ حضرت اماں جان قرآن کریم کثرت سے پڑھتی تھیں۔ بڑھاپے میں نظر کمزور ہو گئی تو دوسروں سے قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتیں۔ وفات سے قبل بھی قرآن مجید سننے کی خواہش کی۔ محترم ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب فرماتے ہیں،
وفات کے دن صبح کے وقت جب میں ٹیکہ شروع کرنے لگا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن شریف لے آؤ۔ میں نے عرض کی اماں جان ٹیکہ کر لوں پھر سن لیں۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے اسبات میں سر سے اشارہ کیا۔ چنانچہ ٹیکہ کے بعد میر محمود احمد نے قرآن شریف پڑھ کر سنایا، اور وفات سے 1 گھنٹہ قبل یعنی رات 10:30 بجے بھی اماں جان رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن شریف سناؤ، جس پر میر محمود احمد صاحب نے قرآن شریف پڑھ کر سنایا۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت تھی۔ جس طرح آپ رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کریم سنتی، اسی طرح صاحبزادگان سے کتب حدیث روزانہ سنتی۔ کبھی یتیم بچیوں میں سے جن کو آپ نے خود پالا تھا کسی ایک کو پاس بٹھا کر اس سے حدیث پڑھوا کر سنتی۔ وفات کے قریب بیماری میں یہ شوق اس قدر بڑھ گیا تھا کہ سنانے والا تھک جاتا لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی پیاس نہ بجھتی۔ نہ صرف احادیث پڑھوا کر سنتی بلکہ بھرپور انداز میں ان پر عمل پیرا ہوتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیکھا، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ انہی اخلاق کا نمونہ بن گئی۔ مثلا ام المساکین، بیوہ عورتوں کی سرپرست، یتیموں کی ماں، قیدیوں پر شفقت۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تعلیم اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت کے اثر سے ہر شکستہ خاطر اور مخلوق کے دھتکارے ہوئے بے کسوں کی پناہ تھیں۔ کئی بیوہ عورتیں اور ضعیف بے سہارا کنبے آپ رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں بڑھے پھلے پھولے اور آرام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیوہ عورتوں کی ہر طرح سرپرستی کی، بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی خوراک اور پوشاک اور شادیوں میں مادرانہ شفقت کا عملی مظاہرہ فرمایا۔ صاحبزادی احمد المتین صاحبہ تحریر کرتی ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ نابینا اور یتیم بچوں کو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ دوپہر کے کھانے پر بلاتی، جو قطار میں ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آتے تھے۔ سب سے آگے سب سے چھوٹا لڑکا ہوتا تھا، ان کے لیے دسترخوان بچتا۔ پلاؤ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پکتا تھا، اور کیا ہوتا تھا وہ یاد نہیں۔ حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غالباً 1914 کا واقعہ ہے کہ حضرت ممدوحہ پٹیالہ تشریف لے گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خاکسار سے دریافت فرمایا کہ کیا یہاں کی جیل کے قیدیوں کو ہماری طرف سے عمدہ قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ خاکسار نے اجازت حاصل کر کے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے 50 روپے کی رقم مجھے دی۔ ایک عورت جو مدت سے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کے پاس رہتی تھی، اسے بھوک لگی۔ اس نے سردار کو کہا آپا مجھے بھوک لگی ہے، لنگر سے ابھی کھانا نہیں آیا۔ سردار نے کہا میں ابھی مصروف ہوں، روٹی نہیں پکا سکتی۔ اس نے بے تکلف اماں جان رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ اماں جان مجھے بھوک لگی ہے، آپا کھانا پکا کر نہیں دیتی۔ اماں جان رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، روٹی میں پکا دیتی ہوں، اور اماں جان نے روٹی پکا کر اسے کھانا کھلایا۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحب رضی اللہ عنہ لکھتی ہیں کہ آپ ملازموں پر انتہائی شفقت فرماتی تھیں۔ آخری ایام میں جب آواز نکالنا محال تھا، مائی عائشہ کی آواز کسی سے جھگڑنے کی آئی۔ بڑی مشکل سے آنکھ کھول کر مجھے دیکھا اور بدقت فرمایا مائی کیوں روئی؟ میں نے کہا نہیں اماں جان، روئی تو نہیں، یوں ہی کسی سے بات کر رہی تھی۔ مگر جو درد آپ رضی اللہ عنہ کی آواز میں اس وقت مائی کے لیے تھا وہ آج تک مجھے بے چین کرتا ہے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ میں اس قدر صبر و رضا اور بلند حوصلہ تھا جو کسی عام خاتون کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے ہی الہی منشا کے مطابق نبوت کا دعویٰ کیا تو تمام ہندوستان میں علماء نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ بد زبانی، گالیاں، کفر کے فتوے، قتل کی دھمکیاں، ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی انبیاء علیہ السلام کی طرح ابتلاؤں کی زندگی تھی۔ ان ابتلاؤں میں آپ رضی اللہ عنہ برابر کی شریک تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے 5 بچے بچپن میں فوت ہو گئے۔ بچوں کا صدمہ الگ ہوتا، اس کے علاوہ مخالفین کا شور بھی ہوتا۔ وہ خوشیوں کے تازیانے بجا بجا کر آپ علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے اور گالیاں دیتے۔ ان حالات میں ایک ماں کے دل کی حالت کو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسی تھی، مگر خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ رضی اللہ عنہ ایک مضبوط چٹان کی طرح حوصلہ کرتی اور اپنے پیارے رب کی رضا پر صدق دل سے راضی رہتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کسی اچانک پریشانی پر بہت زیادہ گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرتی تھیں، ایسے وقت میں اپنے مولا کے حضور دعا میں لگ جاتی تھیں۔ ایک دن لاہور میں زلزلے کے شدید جھٹکے آئے،
میں رتن باغ میں برآمدے میں دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کمرے کے اندر اطمینان سے اپنے پلنگ پر لیٹی دعا میں مصروف رہیں۔ خادمہ نے شور مچایا کہ اماں جان جلدی باہر آ جائیں، تو میں جلدی سے کمرے میں جا کر آپ رضی اللہ عنہ کو سہارا دے کر باہر لے کر آئی۔ جب زلزلہ تھم گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ دیکھ کر آؤ حضرت صاحب کہاں ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو حضور رضی اللہ عنہ کمرے میں فرش پر بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بہادر بیٹے بڑے اطمینان سے اپنے کام میں مشغول تھے۔ وہاں سارا خاندان تھا، لیکن حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے صرف ان کا پتہ کروایا، اس لیے کہ ایک تو موعود بیٹے تھے، دوسرے خلیفۃ المسیح کے منصب پر فائز تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کرتی، دوسروں سے ذکر کرتے وقت حضور فرماتی، لیکن جب خود آپ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوتی تو بڑے پیار سے میاں کہتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے شادی ایک الہامی شادی تھی، یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو خود طے فرمایا تھا، اس لیے یہ ایک مثالی جوڑا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے مثالی محبت تھی۔ حضرت ام ناصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک بار بیمار تھیں اور حضرت اقدس علیہ السلام تیمارداری فرماتے کھڑے دوائی پلا رہے تھے، اور حالت اضطراب میں اماں جان رضی اللہ عنہ کہہ رہی تھیں، ہائے میں مر جاؤں گی، آپ کا کیا ہے، بس اب میں مر چلی ہوں۔ تو حضرت صاحب علیہ السلام نے آہستہ سے فرمایا، تو تمہارے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ ایسی دل نوازی کی ہزاروں باتیں ہیں۔ رتن باغ لاہور میں ایک دن آپ رضی اللہ عنہ سے ملنے مکرم شیخ اکرام صاحب آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے تشریف لائیں تو شیخ صاحب رضی اللہ عنہ سلام دعا کے بعد کہنے لگے، قادیان میں ہم حضرت اقدس علیہ السلام کے مزار پر دعا کے لیے چلے جاتے تھے، اب ہم کہاں جائیں؟ پھر وہ بے قرار ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہا، اماں جان دعا کریں ہمیں اللہ صبر دے۔ آپ رضی اللہ عنہ خاموش کھڑی ٹھنڈی آہیں بھرتی رہیں اور شیخ صاحب رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد چار پائی پر آ کر لیٹ گئیں۔ ایسے لگتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ حضرت اقدس علیہ السلام کی یاد سے بے حد بے قرار ہیں، لیکن بہت وقار سے اپنے جذبات کو ضبط کر رہی تھیں۔ باقی آئندہ ہفتے انشاءاللہ۔ روزنامہ الفضل رواں 12 فروری 2014 میں مکرم انور ندیم الوی صاحب کی درج ذیل غزل شامل اشاعت ہے۔ سچ اس کی خطا ہے یہ بتا کیوں نہیں دیتے، منصور کو سولی پہ چڑھا کیوں نہیں دیتے، شاید کسی گمگشتہ کو مل جائے ٹھکانہ، ایک دیپ اندھیرے میں جلا کیوں نہیں دیتے، پلکوں پہ لرزتے ہیں جدائی کے ستارے، موتی یہ محبت کے لٹا کیوں نہیں دیتے، نفرت کی گھٹا نے کیے تاریک شب و روز، اس شب کو محبت کی ضیاء کیوں نہیں دیتے، ایک چاند تڑپتا ہے جدائی میں اکیلا، اس چاند کو تاروں سے ملا کیوں نہیں دیتے۔ صداقار ابن سعید۔